प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक गांव था। इस गांव में एक आदमी रहता था। इस आदमी की आटे की चक्की थी, जिसमें वो आटा पीसकर बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर गड्ढे पर लाद कर ले जाया करता। पूरे हफ्ते वो काम करता, सिर्फ इतवार को वो छुट्टी करता। इसका गड्ढा बहुत सालों से सख्त मेहनत कर रहा था। वो सारा दिन अनाज की बोरियां उठाता और अपने काम में ज़रा सुस्ती ना करता। वक्त गुजरने के साथ ही गड्ढा भी बूढ़ा हो गया। अब अनाज से भरी हुई बोरियां इससे बहुत ही भारी महसूस होती थी, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। इसमें इतनी ताकत ना रही थी कि वो भारी भारी बोरियां उठा कर ले जा सके। अब आदमी भी ये सोचने लगा कि गड्ढा मेरे काम का नहीं, ये बोझ उठा नहीं सकता, फिर मैं इसे खाने को क्यों दूं। अब इसे खाने को वैसे भी कम देता, और जब इसके सामने चारा डालता तो ये सोचता कि इसे चारा देना ही बेकार है, क्योंकि ये पहले की तरह काम नहीं करता। गधा भी समझ गया कि अब इसका मालिक इसका पहले की तरह ख्याल नहीं रखता और इसे खाने को चारा भी कम और ख़राब वाला देता है। इसने फैसला किया कि इसे इस घर से भाग जाना चाहिए, मगर भाग कर करेगा क्या। इसके लिए इसने सोचा कि मुझे वैसे भी गाना पसंद है, तो मैं गाना गाता फिरूंगा। क्यों ना बड़े शहर में चला जाऊं, वहाँ म्यूज़िक बैंड तो होगा, इसमें शामिल हो जाऊंगा। तो एक दिन मौका पाकर वो घर से भाग गया और बड़े शहर जाने वाली सड़क पर चल पड़ा। अभी वो बहुत दूर नहीं गया था कि इसने सड़क के किनारे एक कुत्ते को लेटा हुआ देखा। वो थका हुआ मालूम हो रहा था। गधे ने कुत्ते से पूछा, बूढ़े कुत्ते, तुम्हें क्या हुआ है, यहाँ क्यों लेटे हो। कुत्ते ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब शिकार नहीं कर सकता, इसलिए मेरा मालिक सोच रहा था कि वो मुझे मार डाले, तब मैं घर से भाग आया, मगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरा गुजारा कैसे होगा। गधे ने कहा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते, मैं भी घर से भाग कर आया हूँ, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए अपने मालिक की बारी बारी बोरियां नहीं उठा सकता, और मेरा मालिक एक बेकार को चारा नहीं खिला सकता। मैं बड़े शहर जा रहा हूँ ताकि म्यूज़िक बैंड में शामिल हो जाऊँ। तुम भी मेरे साथ चलो, मैं गाना गाऊँगा, तुम ढोल बजाना। कुत्ते ने ये सुना तो बहुत खुश हुआ और गधे के साथ चल पड़ा। अब ये दोनों सड़क पर जा रहे थे। अभी ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक बिल्ली बैठी हुई है और बहुत दुखी लग रही है। गधे ने बिल्ली से पूछा, ऐ बूढ़ी बिल्ली, क्या बात है, यहाँ क्यों बैठी हो। बिल्ली ने कहा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरे दांत इतने तेज़ नहीं रहे। मैं एक घर में रहती थी और चूहे पकड़ती थी। अब मेरे दांत कमज़ोर हो गए हैं तो मैं चूहे नहीं पकड़ सकती। तो मेरी मालका ने सोचा कि अब मैं इसके काम की नहीं हूँ, तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं भाग कर कहाँ जाऊँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। गधे ने कहा, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती, हम भी अपने मालकों से भाग कर आए हैं। अब हम शहर जा रहे हैं ताकि म्यूज़िक बैंड में शामिल हो जाएं। तुम वहाँ रात को बाजा बजाना। बिल्ली ने ये सुना तो वो भी इनके साथ जाने पर तैयार हो गई। अब ये तीनों शहर जाने वाली सड़क पर चल दिए। चलते चलते इन्हें थोड़ी ही देर हुई थी कि एक दीवार पर मुर्गा बैठा बड़ी ज़ोर से बांग दे रहा था। गधे ने मुर्गे से पूछा, बूढ़े मुर्गे, क्या बात है, उदास क्यों लग रहे हो। मुर्गे ने जवाब दिया, मेरी मालका के घर में कल कुछ मेहमान आ रहे हैं और मेरी मालका ने फैसला किया है कि वो मुझे काट कर मेरा सूप मेहमानों के लिए बनाएगी। अब मैं ज़ोर ज़ोर से बांग दे रहा हूँ कि मैं अब तक ज़िंदा हूँ और ज़िंदा रहना चाहता हूँ। गधे ने कहा, परेशान मत हो, तुम अभी नहीं मरोगे, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते। हम शहर जा रहे हैं, वहाँ के म्यूज़िक बैंड में शामिल होंगे, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम हमारी मदद करना। मुर्गे ने ये सुना तो बहुत ही खुशी के साथ इनके साथ जाने पर तैयार हो गया। अब ये चारों शहर जाने वाली सड़क पर चल पड़े।
ابھی یہ شہر میں پہنچے بھی نہیں تھے کہ رات ہو گئی۔ ان سب نے فیصلہ کیا کہ یہیں جنگل میں رات گزار لی جائے۔ انہوں نے ایک درخت کو اپنے آرام کے لیے چنا۔ گدھا اور کتا درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ درخت کی نچلی شاخ پر بلی بیٹھ گئی اور سب سے اوپر مرغا بیٹھ گیا۔ سونے سے پہلے مرغے نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کافی فاصلے پر اس نے روشنی دیکھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا اور کہا، میں نے کچھ فاصلے پر روشنی دیکھی ہے۔ وہاں کوئی مکان ہو سکتا ہے، کوئی زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ اگر ہم وہاں چلے جائیں تو ہمیں کچھ کھانے پینے کو بھی مل سکتا ہے۔ سارے دوستوں نے اس فیصلے کو پسند کیا کیونکہ وہ سارے دن کے بھوکے تھے۔ وہ اٹھے اور چل پڑے۔ آخر وہ اس مکان تک پہنچ گئے۔ گدھا سب سے لمبا تھا، اس لیے اس نے جھانک کر کھڑکی سے دیکھا۔ مرغے نے پوچھا، تمہیں کچھ نظر آیا؟ گدھے نے کہا، ایک میز پر اچھے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور کچھ ڈاکو انہیں کھا پی رہے ہیں۔ ان چاروں نے مشورہ کیا کہ ان ڈاکوؤں کو کیسے مار بھگائیں۔ آخر انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ سب کھڑکی کے قریب آ گئے۔ ذرا سی دیر میں آواز نکالے بغیر کھڑے رہے اور پھر گدھے نے سر ہلا کر اشارہ دیا اور ان سب نے ساتھ مل کر آوازیں نکالنا شروع کر دیں۔ گدھا رینگنے لگا، کتا بھونکا، بلی نے میاؤں میاؤں کی، مرغا بولا ککڑوں کو۔ یہ ساری آوازیں مل کر جو آواز بنی وہ اتنی خوفناک تھی کہ کسی نے اپنی ساری زندگی میں بھی اتنی خوفناک آواز نہ سنی ہوگی۔ اس طرح گاتے ہوئے چاروں جانور کھڑکی کے راستے اندر گھسنے لگے۔ شیشوں کو توڑتے ہوئے یہ اندر کی طرف بڑھے۔ ڈاکوؤں نے خوفناک آوازوں کے ساتھ شیشوں کے چھناکے سنے تو بنا دیکھے وہاں سے بھاگ نکلے۔ اب گدھا، کتا، بلی اور مرغا یہ سب بیٹھ کر اس وقت تک کھاتے رہے جب تک ان کا پیٹ اچھی طرح بھر نہیں گیا۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر انہوں نے لائٹ بند کر دی اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ گدھا لان میں گھاس پر بیٹھ گیا، کتا دروازے کے پیچھے لیٹ گیا، بلی کچن میں لیٹ گئی اور مرغا چھت کے قریب ایک شہتیر پر بیٹھ گیا۔ دن بھر چلتے رہنے سے یہ اتنے تھک گئے تھے کہ جلدی ان سب کو گہری نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ ڈاکوؤں نے دور جا کر مکان کی طرف دیکھا تو مکان کی لائٹ بجھی ہوئی تھی۔ آدھی رات ہو گئی تھی، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اب وہ حیران ہونے لگے کہ ہم اتنا ڈر کیوں گئے تھے، یہاں تو ڈر کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، ہمیں اتنا ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے کہ ڈر کر بھاگ آئے۔ اب اس نے ایک ڈاکو کو حکم دیا کہ جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ مکان میں کیا ہے۔ وہ ڈاکو آہستہ آہستہ مکان کی طرف آیا، کان لگا کر سنا، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ وہ خاموشی سے کچن میں گیا تاکہ موم بتی لے آئے اور اس کو جلا کر روشنی کرے اور دیکھے کہ مکان میں کیا ہے۔ جب وہ کچن میں گیا تو اس نے اندھیرے میں بلی کی آنکھیں چمکتی دیکھی۔ وہ ڈر گیا، اسے لگا یہ کوئی چڑیل ہے جس کی آنکھیں چمک رہی ہیں۔ اتنے میں بلی بھی ہوشیار ہو گئی اور وہ ڈاکو کے چہرے کی طرف اچھلی اور اپنے پنجوں سے ڈاکو کا چہرہ زخمی کر دیا۔ ڈاکو اس اچانک حملے سے گھبرا گیا اور دروازے کی طرف بھاگا۔ یہاں دروازے کے پیچھے کتا سو رہا تھا۔ ڈاکو کا پیر کتے پر پڑا تو وہ بھی جاگ گیا اور اچھل کر ڈاکو کے پیر پر کاٹ لیا۔ اب ڈاکو صحن کی طرف بھاگا۔ صحن میں گدھا سو رہا تھا۔ اس نے ڈاکو کو زوردار لات جمائی اور ڈاکو درد کے مارے چیخنے لگا۔ ان آوازوں سے مرغا بھی جاگ گیا اور اڑتا ہوا چھت سے اترا اور زور زور سے چیخنے لگا۔ ڈاکو بہت زیادہ ڈر گیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اپنے دوستوں کے پاس پہنچا تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ڈاکو چلایا، مجھے بچاؤ، اس مکان میں ایک چڑیل ہے۔ اس نے مجھ پر جھپٹا مارا اور میرا چہرہ اپنے لمبے پنجوں سے نوچ لیا۔ ایک آدمی چاقو لیے دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اس نے میرا پیر زخمی کر دیا۔ صحن میں ایک بڑا جن تھا جس نے مجھے لکڑی کے موٹے ڈنڈے سے مارا اور چھت کے قریب ایک جج بیٹھا ہوا چیخ رہا تھا، ڈاکو کو میرے پاس لاؤ۔
یہ سن کر میں بھاگا اور جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا بھاگ کر تم لوگوں کے پاس آ گیا۔ باقی ڈاکو یہ ڈراؤنی کہانی سن کر اتنا ڈرے کہ انہوں نے پھر کبھی اس مکان کی طرف ہی نہیں بلکہ اس کے قریب بھی جانے کا حوصلہ نہیں کیا۔ وہ بہت ڈرے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس طرح ہونا ان چاروں دوستوں کے لیے بہت اچھا ہو گیا۔ اب وہ اسی مکان میں مزے سے زندگی گزارنے لگے اور وہاں پہ ان کے کچھ اور دوست بھی بن گئے جو ان کے ساتھ ہی رہنے لگے۔ اب ان کے پاس رہنے کے لیے ایک گھر بھی تھا اور اس گھر میں کھانے کی بہت سی چیزیں بھی تھیں۔ انہیں کوئی کچھ کہنے والا بھی نہیں تھا اور نہ ہی اب انہیں کسی کا ڈر تھا۔ اب وہ اپنی مرضی کے مالک تھے، جو چاہتے کرتے اور جس طرح چاہتے رہتے۔ اب وہ یہاں بہت ہی خوش رہتے تھے۔ انہوں نے شہر جانے کا خیال بھی چھوڑ دیا تھا، جہاں جا کر وہ میوزک بینڈ میں شامل ہونا چاہتے تھے، اور اب وہاں جاتے ہی کیوں، ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی۔ Subscribe my channel and press the bell icon for princess and fairy tales.